محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں بھی ان غلاموں میں شامل کرے کہ جن کے کفن میلے نہ ہوں، جن کی زندگی بھی سعادت کی ہو اور موت بھی سعادت کی ہو، شہادت کی ہو۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سیرت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث بنائے۔ سیرت کا جو ہے وہ سفر مکہ مکرمہ سے ہوتا ہوا ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچا، اور مدینہ منورہ سے بھی غزوہ بدر، احد، خندق اور سب ہوتے ہوتے اب صلح حدیبیہ پہ آ گیا۔ اور صلح حدیبیہ ہم نے تفصیل سے پڑھی، اور صلح حدیبیہ کے بعد کون کون سی فوجی سرگرمیاں ہوئیں اور کیا کیا اہم واقعات جو ہیں وہ پیش آئے، وہ ہم آج دیکھیں گے۔ غزوہ غابہ یا غزوہ ذی قرد، یہ غزوہ در حقیقت جو ہے وہ بنو فزارہ کی ایک ٹکڑی کے خلاف تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا، اور حدیبیہ کے بعد خیبر سے پہلے واحد غزوہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پیش آیا، اور یہ خیبر سے صرف 3 روز پہلے جو ہے وہ پیش آیا۔ اور اس غزوہ کے ہیرو حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دودھیل اونٹنیاں اپنے غلام رباح رضی اللہ تعالیٰ کے چرواہے کے ہمراہ چرنے کے لیے بھیجی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ابو طلحہ کا گھوڑا لیے ان کے ساتھ تھا۔ اچانک صبح دم عبد الرحمن فرازی نے اونٹنیوں پر چھاپا مارا اور ان سب کو ہانک کر لے گیا، چرواہے کو قتل کر دیا۔ میں نے کہا رباح یہ گھوڑا لو، اسے ابو طلحہ تک پہنچا دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کر دو، اور خود میں ایک ٹلے پر کھڑے ہو کے مدینے کی طرف رخ کیا اور 3 بار پکار لگائی، یا صباحا، ہائے صبح کا خطرہ، حملہ۔ پھر میں حملہ آوروں کے پیچھے چل نکلا، ان پر تیر برساتا جاتا اور یہ پڑھتا جاتا۔ شعر ہے جس کا ترجمہ ہے، میں عقو کا بیٹا ہوں اور آج کا دن دودھ پینے والوں کا دن ہے، یعنی آج پتہ لگ جائے گا کہ کس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اور یہ آپ جانتے ہیں عرب کا طریقہ کار تھا کہ کوئی خطرہ ہوتا تو اونچائی پہ چڑھ کے جو ہے وہ شہر کی طرف جو ہے وہ بستی کی طرف جو ہے وہ پکار لگاتے کہ یا صباحا، ہائے صبح کا حملہ یا خطرہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مسلسل تیروں سے انہیں چھلنی کرتا رہا، جب کوئی سوار میری طرف پلٹ کر آتا تو میں کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتا، پھر اسے تیر مار کر زخمی کر دیتا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے تنگ راستے میں داخل ہوئے تو میں پہاڑ پر چڑھ گیا اور پتھروں سے ان کی خبر لینے لگا۔ اب یہ دیکھ لیں کتنے بہادر ہیں یہ صحابی، اکیلے ہیں لیکن اتنے بڑے جو ہے وہ لشکر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور پہاڑ پہ وہ چلتے رہے اور پیچھے جو ہے وہ سب آتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں اپنے پیچھے کیے رکھا، یہاں تک کہ نبی کی قسم کی جتنی بھی اونٹنیاں تھیں ان میں سب کو اپنے پیچھے چھوڑ گیا، اور ان لوگوں نے میرے لیے ان سب کو آزاد چھوڑ دیا، لیکن میں نے بھی ان کا پیچھا جاری رکھا، ان پر تیر برساتا رہا، یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے انہوں نے 30 سے زیادہ چادریں اور 30 سے زیادہ نیزے پھینک دیے۔ وہ لوگ جو کچھ بھی پھینکتے تھے میں اس پر بطور نشان تھوڑے پتھر ڈال دیتا تھا، تاکہ پیارے قسم کے ساتھی جب پیچھے آئیں ان کی مدد کے لیے تو ان کو پتہ چل جائے کہ یہ دشمنوں سے چھینا ہوا جو ہے وہ مال ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو وہ اپنے پیچھے جو ہے وہ لگائے رکھے، اور پھر جو ہے وہ اتنی دیر میں ان کے پیچھے دوسرے صحابہ کرام بھی جو ہے وہ آ گئے، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ سب میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دے تو میں زین سمیت ان کے تمام گھوڑے چھین لوں اور ان کی گردنیں پکڑ کر خدمت حاضر کر دوں۔ آپ نے فرمایا عقو کے بیٹے تم قابو پا گئے ہو تو اب ذرا نرمی برتو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے۔ اس غزوے پر نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، آج ہمارے سب سے بہتر شاہ سوار ابو قتادہ اور سب سے بہتر پیادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 حصے دیے، ایک پیادہ کا حصہ
اور ایک شاہسوار کا حصہ، اور مدینہ واپس ہوتے ہوئے مجھے یہ شرف بخشا کہ اپنی عذبہ نامی اونٹنی پر مجھے پیچھے سوار فرما لیا۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا بہت زیادہ جو ہے وہ اکرام فرماتے تھے، ان کی جو ہے وہ جو ذمہ داریاں عمدہ طریقے سے جب وہ ادا کرتے تھے تو ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ان کے اعزاز و اکرام میں ان کو اپنی اٹھنی پہ جو ہے وہ پیچھے بٹھا لیا، اور غزوے کے دوران نبی کی وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا، اور اس غزوے کا پرچم حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ عطا کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خیبر مدینے کے شمال میں تقریباً 100 میل کے فاصلے پر غزوہ خیبر کا ذکر ہے، اور غزوہ وادی القریٰ کا ذکر ہے۔ یہ 7 ہجری محرم کا جو ہے وہ واقعہ ہے۔ یہاں قلعے میں بھی اور کھیتیاں بھی، یہ سب ایک بستی تھی، اور ان کی آب و ہوا جو ہے وہ قدرے غیر صحت مند تھی۔ اور وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جنگ احزاب کے 3 بازوؤں میں سے سب سے مضبوط بازو قریش کی طرف سے پوری طرح مطمئن ہو گئے، یعنی کہ حدیبیہ میں صلح ہو گئی ان کے ساتھ، اور آپس میں معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک اب جنگ نہیں ہوگی، تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر سے ذرا اطمینان حاصل ہوا، اور آپ نے باقی جو یہود اور قبائل نجد تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ ذرا ان کو معمون کرنے اور ان کے ساتھ حساب کتاب چکتا کرنے کے لیے جو ہے وہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت ملا، اور پھر تاکہ ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ مکمل سلامتی حاصل ہو جائے، اور پھر اللہ کی دعوت کے لیے اچھے عمدہ انداز میں فارغ ہو جائے اور دعوت کو جو ہے وہ آگے پہنچایا جائے۔ اب خیبر جو تھا یہ یہودیوں کا اور ان لوگوں کا مسکن تھا کہ جنہوں نے بہت زیادہ لڑانے بڑھانے اور جنگ کی آگ بھڑکانے میں اپنا پورا کردار ادا کیا تھا، اور جو یہودی مدینہ سے نکلے تھے ان میں سے کچھ لوگ یہاں پہ بھی آباد تھے، اور اہل خیبر جو تھے جنگ خندق میں مشرکین کے تمام گروہوں کو مسلمانوں پر چڑھا لائے تھے، ملا بھڑکا کے اور ملا کے اور اکٹھا کر کے، اور انہوں نے ہی بنو قریظہ کو جو ہے وہ خیانت پر آمادہ کیا تھا، اور یہی تھے جنہوں نے اسلامی معاشرے کے 5ویں کالم یعنی کہ منافقین سے اور جنگ احزاب کے تیسرے بازو بنو غطفان سے جو ہے وہ رابطہ کیے رکھا، اور جنگی لڑائیوں کے اندر جنگی کارروائیوں کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ آزمائش میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شہید کرنے کا پروگرام بھی بنا لیا۔ تو ان حالات سے مجبور ہو کر مسلمانوں کو بار بار فوجیں بھیجنی پڑی، فوجی مہمیں بھیجنی پڑی، اور ان کی ساری سازشوں کا سربراہ جو تھا وہ سلام بن ابی الحقیق اور اسیم بن زارم ان کا صفایا کرنا تھا۔ اور پھر یہاں پہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ قلعے تھے نا، اور خیبر کو جب روانگی ہوئی ہے تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آ کر ذی الحجہ کا پورا مہینہ اور محرم کے چند مہینے مدینہ میں قیام فرمایا، اور پھر محرم کے باقی ماندہ ایام خیبر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جو ہے وہ منزل بڑی پوری طے کی ہے اور دوسری منزل کی طرف چل پڑے ہیں، ایک گول اچیو کیا ہے تو دوسرے گول کی طرف، کہیں رستے میں جو ہے وہ ریسٹ نہیں ہے، یا کہیں رستے میں اس طرح سے اپنے مشن سے غافل ہونا کہیں پہ بھی نہیں ہے، فوری اقدام پہ آنے سے سب نے حدیبیہ کے بعد یہ بلا کیا۔ اور مفسرین کا بیان ہے کہ خیبر اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا جو اس نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرمایا تھا، وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اللہ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے تو اس کے تمہارے لیے فوری طور پر عطا کر دیا، یعنی کہ حدیبیہ کے فوراً بعد ہی جو اموال غنیمت یعنی اس سے مراد خیبر ہے۔ جب یہ خیبر کے بہت سارے قلعے تھے، جب یہ فتح ہوئے، خیبر خود بھی قلعہ تھا اور بہت سارے قلعے بھی وادی القریٰ میں سارے تھے، تو یہاں سے بہت زیادہ مال غنیمت ملا جو کہ پھر مہاجرین کے اندر تقسیم ہوا جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، اور پھر جو ہے وہ صحابہ کرام جو ہے وہ انہوں نے جو پہلے انصار سے باغات یا چیزیں یا کچھ اس طرح سے لیا ہوا تھا تو انہوں نے واپس کیا، اور خود اپنے جو ہے وہ اتنے خود کفیل ہو گئے یہاں سے اس کے غزوے کے بعد۔ اب یہاں پہ چونکہ منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں نبی کی وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، گھروں میں بیٹھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کہا کہ ان کو اب بیٹھا ہی رہنے دیا جائے، ان کو ساتھ نہ لے کے جایا جائے، ان سے کہہ دیا جائے کہ اب یہ ساتھ نہیں چلیں گے۔
تو کیونکہ اب ہر یہاں پہ تو اب وہاں پہ تو جان لڑانے کی بازی کی بات تھی، اور یہاں پہ تو اب ملک غنیمت ملنا تھا زیادہ سے زیادہ، تو اس لیے وہ چل پڑتے، لیکن پیارے جسم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی روانگی کا ارادہ فرمایا تو اعلان فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہی روانہ ہو سکتا ہے جسے واقعتاً جہاد کی رغبت اور خواہش ہے۔ اس اعلان کے نتیجے میں آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ جا سکے جنہوں نے حدیبیہ میں درخت کے نیچے بیعت رضوان کی تھی، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 1400 تھی۔ اس غزوے کے دوران مدینہ کا انتظام جو ہے وہ حضرت صبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ سونپا گیا، اور اسی موقع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو کر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اس وقت حضرت صبا بن ارطفہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں پہنچے، انہوں نے توشہ فراہم کیا، اور حضرت ابو ہریرہ خدمت نبوی میں حاضری کے لیے خیبر کی جانب چل پڑے۔ جب خدمت نبوی میں پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے گفتگو کر کے حضرت ابو ہریرہ اور ان کے رفقا کو بھی مال غنیمت میں شریک کر لیا۔ پھر اب یہود نے کیا کیا اس موقع کے اوپر، منافقین جو پہلے بھی یہود کا ساتھ دیتے رہتے تھے، اس موقع پہ بھی انہوں نے دیا۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے خیبر کے یہود کو پیغام بھیج دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف آ رہے ہیں، لہذا چکنا رہو، تیاری کر لو، اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے اور تہی دستہ ہے، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے سے ہی ہے۔ تو جب ان کو اس چیز کا جو ہے وہ خبر ہوئی تو وہ جو ہے وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر جاتے ہوئے جبل عذر کو عبور کیا، اور رجی کے مقام پہ جو ہے بنو غطفان کی آبادی صرف ایک دن اور ایک رات کی دوری پر رہ جاتی تھی، اور وہاں پہ جو ہے وہ بنو غطفان نے تیار ہو کر یہود کی امداد کے لیے خیبر کی راہ لے لی تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو انہوں نے اپنا جو ہے وہ وہاں پہ شور ہوا تو انہیں لگا کہ مسلمانوں نے ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا، مال اور مویشیوں کے اوپر، اور وہ واپس پلٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ماہرین کو بلایا جو لشکر کو راستہ بتانے پر مامور تھے۔ ان میں سے ایک کا نام حسیل تھا۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا مناسب ترین راستہ معلوم کرنا چاہا جسے اختیار کر کے خیبر میں شمال کی جانب سے یعنی مدینہ کی جانب سے شام کی جانب سے داخل ہو سکے، تاکہ اس حکمت عملی کے ذریعے ایک طرف تو یہود کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں، اور دوسری طرف بنو غطفان اور یہود کے درمیان حائل ہو کر ان میں سے کوئی بھی کسی کی مدد نہ کر سکے تو امکانات جو ہے وہ ختم ہو جائیں۔ اب ایک رہنما نے کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کو ایسے راستے سے لے چلوں گا، چنانچہ وہ آگے آگے چلا، ایک مقام پر پہنچا جہاں کافی سارے راستے جو ہے وہ نکلتے تھے، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب راستوں میں سے آپ منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہر ایک کا نام بتائے۔ اس نے بتایا کہ ایک کا نام ہے حزن، سخت اور کھردرا، آپ نے فرمایا اس راستے پہ نہیں چلنا۔ دوسرے کا نام بتایا شاش یعنی کہ تفرق اور اضطراب والا، اس کو بھی آپ نے منظور نہ کیا۔ تیسرے کا نام حاتب لکڑہارا بتایا، آپ نے اس پر بھی چلنے سے انکار کر دیا۔ حسین نے کہا اب ایک ہی راستہ باقی رہ گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ حسین نے کہا مرحب، کشادگی۔ مرحب کا مطلب ہے کشادگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر چلنا پسند فرمایا۔ اب یہاں دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے ہیں تو ان نام کے اندر بھی جو آسانی ہے اس کو بھی جو ہے وہ پسند فرما رہے ہیں۔ یہ آپ کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے وہ یاد آ گیا ہوگا نا کہ جب صلح حدیبیہ کے لیے سہیل بن عمر جو ہے وہ آئے تو پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ معاملہ سہل کر دیا گیا، آسان کر دیا گیا، تو جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا۔ تو اب یہاں پہ بھی اس راستے کو پسند کیا گیا کہ جو کشادگی والا اور آسانی والا تھا۔ اور پھر حضرت سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خیبر روانہ ہوئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا اے عامر کیوں نہ ہمیں کچھ نوادرات سناؤ۔ عامر شاعر تھے، سواری سے اترے اور قوم کی ہدا خوانی کرنے لگے۔ اشعار یہ تھے خدی خوانی، اے اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر سکینت نازل فرما، جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہدی خواہن ہے؟ لوگوں نے کہا عامر بن اقویٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا ان کے اوپر شہادت اور جنت جو ہے وہ واجب ہو گئی، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے آ گئی۔
اور پھر خیبر کے بالکل قریب آدھی صحابہ میں آپ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر توشے منگوائے تو صرف ستو لائے گئے، آپ وسلم کے حکم سے ملائے گئے، پھر آپ وسلم نے کھائے اور صحابہ نے بھی کھائے۔ اس کے بعد آپ نماز مغرب کے لیے اٹھے تو صرف کلی کی، صحابہ نے بھی کلی کی، پھر آپ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں فرمایا، یعنی کہ پچھلے ہی وضو پر جو ہے وہ اکتفا کیا، پھر آپ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ یہ بھی یہاں پہ دیکھیں میرے اور آپ کے لیے بہت آسانی آ گئی کہ پہلے وضو ہے اگر تو جو ہے وہ ہم کلی کر کے تو وضو نماز جو ہے وہ ادا اگلی کر سکتے ہیں، اور تازہ وضو اگر کر لیا جائے تو بہت ہی عمدہ بات ہے، لیکن اگر آپ نہ کر سکیں یا ایسے حالات ہوں تو اس چیز کی بھی سہولت ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے۔ مسلمانوں نے آخری رات جس کی صبح جنگ شروع ہوئی خیبر کے قریب گزاری، لیکن یہود کو کانوں کان خبر نہ ہوئی، کیونکہ وہ ایسے راستے سے آئے تھے جہاں سے انہیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ تو پیارے سسٹم کا دستور تھا کہ جب رات کے کسی قوم کے پاس پہنچتے تو صبح ہوئے بغیر ان کے قریب نہ جاتے، یعنی کہ جب صبح ہوتی تو پھر اندھیرے میں نہیں حملہ ہوتا، صبح کے وقت ہوتا۔ آپ وسلم نے اول وقت میں فجر کی نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد مسلمان سوار ہو کر خیبر کی طرف بڑھے۔ اہل خیبر بڑی بے خبری میں اپنے جو ہے وہ کھیتوں میں جا رہے تھے کھیتی باڑی کرنے کے لیے، تو جب انہوں نے لشکر کو دیکھا تو چیختے ہوئے شہر کی طرف بھاگے کہ خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آگے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا، اللہ اکبر، خیبر تباہ ہوا۔ جب ہم ان کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بڑی بری ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے ایک جگہ کا انتخاب فرمایا۔ اس پر حباب منذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ اس مقام پر اللہ نے آپ کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا یا محض آپ کی جنگی تدبیر اور رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ محض ایک رائے اور تدبیر ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ مقام جو ہے وہ قلعہ نطاتا سے بہت ہی قریب ہے اور خیبر کے سارے جنگجو افراد اسی قلعے میں ہیں، انہیں ہمارے حالات کا پورا علم رہے گا اور ہمیں ان کی حالات کی خبر نہ ہوگی۔ اب یہاں پہ آپ کو پیچھے غزوہ بدر کا بھی موقع یاد آ گیا ہوگا کہ جس میں جب پیارے جسم نے خیمے لگائے تو ایک صحابی نے حضرت حباب منذر یہاں پہ ہیں اور وہاں پہ بھی ایک صحابی نے جو پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا حکم ہے یا اپنی رائے ہے اور تدبیر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی رائے اور تدبیر ہے۔ تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں نہیں، یہاں خیمے لگانے بہتر ہے، جو اپنی فیلڈ کا زیادہ ماہر ہوتا ہے، جو علاقے سے زیادہ جگہ سے زیادہ جو ہے وہ آشنا ہوتا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جو زیادہ بہتر رائے اور مشورہ دیتے تھے وہ قبول فرما لیتے تھے، حالانکہ اللہ کے نبی تھے، ان کو ہر بات وحی کے ذریعے بھی پتہ چل سکتی تھی، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے چونکہ اسوہ حسنہ رہنمائی ہے اور اس کے مطابق مجھے اور آپ کو چلنا ہے، تو یہاں ہمیں مشاورت کی جو ہے وہ ہمیں بار بار اسوہ حسنہ کے اندر مشاورت نظر آتی ہے کہ پیارے سے ہم اپنے اصحاب سے مشورہ کرتے ہیں، اصحاب بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو ایز اٹ از اس کو سمجھنا، بتانا، سنا اور قبول کیا جاتا، اور اگر اپنی رائے ہوتی تو اس میں پھر اپنی رائے دے دیتے کہ پیارے سے فرمایا کہ ہم اگر یہاں سے وہ بلندی پہ آئے ہم ان کے تیروں سے محفوظ نہیں ہو سکیں گے اور شب خون ماریں گے تو ہم اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، تو یہ مقام کھجوروں کے درمیان پستی میں واقع ہے، یہاں کی زمین بھی دبائی ہے، تو مناسب ہوگا کہ ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا جائے کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ تو پھر آپ سے ان کی رائے کے مطابق وہاں سے منتقل ہو گئے، اور پھر جب شہر قریب نظر آیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ لشکر ٹھہر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ساتوں آسمان اور جن پر وہ سایہ فگن ہے ان کے پروردگار، اور ساتوں زمین اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کے پروردگار، ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی، اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا چلو اللہ کے نام سے آگے بڑھو۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمیں سیرت میں ہر جگہ پہ دعائیں ملتی ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، سونا اٹھنا جاگنا، کسی نعمت کا ملنا، کوئی بھی موقع ہم نے دیکھا نہیں ایسا کہ جو دعا کے بغیر ہو، ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں دعائیں ملتی ہیں۔ سیرت آپ دیکھیں پیارے رسول کی پیاری دعائیں، چھوٹی سی کتاب ہے اس میں مختصر سی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ساری دعائیں موجود ہیں، تو اس سے مجھے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی زندگی کے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے، اپنے حصے کا عمل، اپنے حصے کا کام، اپنی تدبیر، اپنا سب
اپنی صلاحیت پوری لگا کے اور اس کے بعد توکل بھروسہ اللہ پہ اور دعا اللہ سے. یہ نہیں ہے کہ خود عمل کچھ نہ کرے اور صرف خالی دعائیں کرتے رہیں. پھر جنگ کی تیاری جب ہوئی اور جس رات خیبر کی حدود میں نبی کی سسم داخل ہوئے، فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ہینڈ ریز کر کے بتائیں کس کس نے یہ واقعہ نصاب میں، کورس میں، اسکول ٹائم میں جو ہے وہ پڑھا سنا ہوا ہے، کیونکہ یہ ہم نے بہت ساروں نے واقعہ بہت چھوٹی ایج میں شروع سے سنا ہوا ہے. ہینڈ ریز کر کے بتائیں. ہینڈ ریز کرنا آپ لوگوں نے سیکھ لیا تھا جی، صحیح. تو یہ واقعہ ہم دوبارہ جو ہے وہ دہرا لیتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں. یہ کون سے صحابی تھے؟ یہ آپ مجھے جلدی سے جو ہے وہ گروپ میں لکھ دیجئے جلدی سے، کیوں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں آپ فوراً لکھ دیجئے. صبح ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہر ایک کی یہی آرزو تھی اور یہی آس تھی کہ جھنڈا اب جو ہے وہ اسے مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو آنکھ آئی ہوئی ہے. فرمایا انہیں بلا لاؤ. وہ لائے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں جو ہے لعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی. وہ شفایاب ہو گئے، گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. پھر انہیں جھنڈا عطا فرمایا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں، یعنی کہ اسلام قبول کر لیں. آسس نے فرمایا اطمینان سے جاؤ یہاں تک کہ ان کے میدان میں اترو، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوتے ہیں ان سے آگاہ کر دو. باخدا تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ 100 اونٹوں سے بہتر ہے. ایک جگہ ہم پڑھتے ہیں کہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. تو اب یہاں دیکھ لیں کہ جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں لیکن پھر پہلے دعوت پہنچانے کی بات ہو رہی ہے اور ایک فرد کا ہدایت پا جانا بھی. سرخ اونٹ جو اس سے بہتر، سرخ اونٹ جو ہے نا بہت قیمتی ہوتا تھا، اس قیمتی ہونے کی علامت ہے اس کی. تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو کروڑوں روپیہ سمجھ لیں تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے. تو یہاں مجھے اور آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ پیغام جو ہم سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، سیرت سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہم آگے پہنچائیں گے تو ہمارے لیے کروڑوں کی جائیداد سے زیادہ قیمتی ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ساتھی پہنچا بھی رہے ہیں، پہنچائیں گے بھی، اور ہم جو بھی جتنا بھی ہم پڑھیں گے اس کا میسج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے کنوے کریں گے. آپ میں سے ہر فرد جو ہے وہ ماشاءاللہ پہلے بھی کر رہا ہے، مزید ہم اس کو آگے پیغام کو جو ہے وہ پہنچائیں گے. اب خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے. کون کون سے تھے؟ حسن نائم، حسن صعب بن معاذ، حسن قلعہ زبیر، حسن ابی، حسن نزار. اور ان میں سے مشہور 3 قلعوں پر مشتمل علاقہ نتاتا کہلاتا تھا اور بقیہ 2 قلعوں پر مشتمل علاقہ شک کے نام سے مشہور تھا. اور اس خیبر کی آبادی کا دوسرا منطقہ جو ہے وہ قتیبہ کہلاتا تھا. اس میں صرف 3 قلعے تھے. ان 8 قلعوں کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی تھی، مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں کے ہم پلہ نہ تھی. اب مارکے کا آغاز جب ہوا تو سب سے پہلے قلعہ نائم جو ہے وہ فتح ہوا، کیونکہ یہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا. اور یہی قلعہ جو ہے وہ مرحب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی فوج کو لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے دعوت جو ہے وہ مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مد مقابل آ کھڑے ہوئے. اور پھر جب مرحب آیا تو اس نے کہا خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر و تجربہ کار، جب جنگ ہو پیکار شعلہ زن ہو. اس کے مقابل وہ کہتے ہیں میرے چچا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمودار ہوئے اور فرمایا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش، شاہ زور اور جنگجو. پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا. مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال میں جا چبھی ڈھال میں اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی. انہوں نے یہودی کی پنڈی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اکٹھی کر کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے. وہ بڑے جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب کے اوپر جو ہے وہ ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے
اور انہوں نے جو اشعار کہے اس کا ترجمہ ہے، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کروں گا۔ اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہی ڈھیر ہو گیا، پھر علی ہی کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فتح ہوئی۔ اور انہوں نے، آپ جانتے ہیں نا کہ خیبر کا کیسے جو ہے وہ قلعہ فتح کیا اور کیسے اس کا جو ہے وہ اکھاڑ پھینکا دروازہ۔ اور جنگ کے دوران حضرت علی رضی اللہ یہود کے قلعے کے قریب پہنچے تو قلعے کی چوٹی سے ایک یہودی نے جھانک کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہود نے کہا، اس کتاب کی قسم جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تم لوگ بلند ہوئے۔ اس کے بعد مرحب کا بھائی یاسر یہ کہتے ہوئے نکلا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اس کے چیلنج پر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ میدان میں اترے۔ اس پر ان کی ماں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میرا بیٹا قتل کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہارا بیٹا اسے قتل کرے گا۔ چنانچہ حضرت زبیر نے یاسر کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ اب آپ دیکھیں، یہود کو پتہ چل گیا نا، اس یہودی کو بھی ان کے پاس علم تھا، انہیں پتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہے وہ جنگ کے لیے ڈٹے رہے، اور جو ہے وہ حسد اور اناد اور بغض کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ اس کے بعد قلعہ صعب بن معاذ کی جو ہے وہ فتح ہوتی ہے۔ یہ دوسرا بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ حضرت خباب منذر انصاری رضی اللہ کی کمان میں اس قلعے پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور 3 روز تک اسے گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن نبی کی وسلم نے اس قلعے کی فتح کے لیے خصوصی دعا جو ہے وہ فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ، تجھے ان کا حال معلوم ہے، تو جانتا ہے کہ ان کے اندر قوت نہیں ہے، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے کہ میں نے دوں۔ ایک صحابی جب مانگنے کے لیے آئے کہ ہمیں کچھ دیا جائے، تو آپ نے دعا فرمائی، لہٰذا انہیں یہود کے اس قلعے کی فتح سے سرفراز فرما، جو سب سے زیادہ کارآمد ہو اور جہاں سب سے زیادہ خوراک اور چربی دستیاب ہو۔ اور جب دعا فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس قلعے پر حملے کی دعوت دی، تو حملہ کرنے والوں میں بنو اسلم ہی پیش تھے۔ اس حملے میں بھی قلعے کے سامنے مبارزت اور مار کٹائی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ فتح ہوا، اور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خوراک اور چربی اسی قلعے میں جو ہے وہ موجود تھی، اور بہت سارا اسلحہ بھی جو ہے وہ ملا۔ پھر قلعہ زبیر کی فتح ہوئی۔ قلعہ نعام اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود نطاطا کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے۔ یہ ایک محفوظ تھا علاقہ، اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا، اور راستہ بھی اس کا کافی مشکل تھا، یہاں تک رسائی سواروں کی، پیادوں کی نہیں ہو سکتی تھی۔ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد جو ہے وہ محاصرہ قائم کیا، اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینے تک محاصرہ جاری رکھیں تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے اور لے لیتے ہیں، پھر قلعے میں واپس چلے جاتے ہیں، آپ سے محفوظ رہتے ہیں، اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس پر پھر پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ طریقہ اپنایا، اور جب ان کا پانی بند ہو گیا تو اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی، جس میں کئی مسلمان بھی شہید ہوئے اور تقریباً 10 یہودی بھی، لیکن قلعہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ پھر قلعہ ابی کی فتح ہے۔ قلعہ زبیر سے شکست کھانے کے بعد یہود حصن ابی میں قلعے میں بند ہو گئے۔ اچھا، ہم لوگ صلح حدیبیہ جب پڑھتے تھے نا تو ہمیں لگتا تھا 10 سال کے لیے جنگ بندی ہو گئی تھی، معاہدہ ہو گیا تھا، تو اس میں بس پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے حالی جو ہے وہ دعوت ہی پہنچائی، ہم بادشاہوں کے خطوط اور اس طرح سے چیزیں پڑھتے تھے نا، لیکن جب ہم نے تفصیل سے اس کو سیرت کو پڑھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس سارے عرصے میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو ہیں وہ مصروف جنگ رہے ہیں۔ 10 سالوں کے اندر اتنے زیادہ غزوات اور سرایا ہیں کہ اگر ہم ان کی تفصیلات دیکھنے بیٹھے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایک دن بھی جو ہے وہ مشکل ہی جو ہے آرام سکون سے گزرا ہوگا۔ اور یہاں پہ بھی پھر جو ہے وہ اس قلعے کی بھی فتح ہوئی۔ اس کے بعد قلعہ نزار کی فتح ہے۔ یہ قلعہ علاقے کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، اور یہود کو تقریباً یقین تھا کہ مسلمان اپنی انتہائی کوشش بھی لگا دیں گے تو اس کے باوجود قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے، تو انہوں نے یہاں پہ عورتوں اور بچوں کو جو ہے وہ سب کو رکھا ہوا تھا، اور جب اس کا بھی محاصرہ مسلمانوں نے کیا تو پھر کوئی ان کو صورت ایسی بنی نہ کہ وہ باہر ہی ان کو آنا پڑا، اور یہود قلعے سے باہر نکل کر مسلمانوں سے لڑنے کی جرت نہیں کر رہے تھے، البتہ تیر برسا کر اور پتھر پھینک کر سخت مقابلہ جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اور پھر پیارے سے سم نے منجیق کے آلات قصب کرنے کا حکم فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے چند گولے پھینکے بھی، جس سے قلعے کی دیواروں میں شگاف پڑ گیا اور مسلمان اندر گھس گئے۔ اس کے بعد قلعے کے اندر سخت جنگ ہوئی اور یہود نے جو ہے وہ بدترین شکست جو ہے وہ کھائی۔
اب آپ دیکھیں کہ منجیق کا استعمال اس وقت کی جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال تھا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ یہود کی ہے، کافروں کی ہے، اس کی ہے اور اس کی ہے۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی مسلمانوں کو آگے ہونا چاہیے، تو مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ چکے ہیں، لیکن اسلام کو پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم انہی چیزوں کو، انہی کے ہتھیاروں کو یوز انہی کے اوپر کریں گے اور ان کا پازیٹیو استعمال کریں گے، اور کرنا چاہیے، نیگیٹو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ جب بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو یہ چیزیں بھی ساتھ آتی ہیں، تو ہمیں ان ساری چیزوں کو سیکھ کے، اب آپ دیکھیں نا افغانستان کے اوپر جب بمبارمنٹ ہوئی ہے اور جب جنگ ہوئی ہے، ویسے بھی بمبارمنٹ میں تو وہ کچھ نہیں کر پائے، لیکن جو زمینی جنگ ہوئی ہے مسلمانوں نے، مجاہدین نے انہی کے ہتھیار چھینے اور انہی کے اوپر جو ان کی چیزیں چلائیں۔ تو اب یہ تو نہیں تھا نا کہ یہ یہودیوں کی ہیں، کافروں کی ہیں، تو یہ ہم نے چھین لی ہیں، تو ہم اس سے جو ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ انہی کی ٹیکنالوجی سیکھ کے انہی کے اوپر جو ہے وہ استعمال، اور یہی مجھے اور آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اسکلفل جو ہے وہ بنانا ہے، اور اپنے جو موجودہ چیزیں ہیں ان کو دین کی دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے، نہ کہ اس کا نیگیٹو استعمال کر کے اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ خیبر کے نصف ثانی کی فتح جب ہو گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتیبیہ اور سلالم کے علاقے کا جو ہے وہ ادھر کا رخ کیا، اور یہاں پہ جو قلعے تھے ان کو فتح کیا۔ نبی کی قسم اس علاقے کتیبیہ میں تشریف لائے تو وہاں کے باشندوں کا سختی سے محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ جو ہے وہ 14 روز جاری رہا۔ یہود اپنے قلعے سے نکل ہی نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصد فرمایا کہ منجیق نصب فرمایا۔ جب یہود کو تباہی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کے لیے جو ہے وہ بات چیت کی۔ پہلے جو ہے وہ ابن ابی الحقیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے، بال بچے بھی ان کے پاس رہیں اور انہیں لونڈی غلام نہیں بنایا جائے، اور بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین کی طرف نکل جائیں۔ ان کے اموال، باغات، زمینیں، سونے چاندی، گھوڑے، زرے، ہم سب کچھ نبی کی قسم کے پاس جو ہے وہ ان کے حوالے کر دیں گے، صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان اپنی پشت پر اٹھا سکتا ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا، اور اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول اس سے بری ذمہ ہوں گے۔ یہود نے شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں کے لیے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے، اور اس طرح خیبر کی فتح جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اور ابو الحقیق کے 2 بیٹوں نے جو ہے وہ بد عہدی کی۔ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے انہوں نے کیا تھا کہ ہم بس اتنا ہی لے کے جائیں گے، لیکن وہ زیادہ مال جو ہے وہ خزانہ جو ہے وہ لے کے نکلے، اور پھر ظاہر ہے انہوں نے بد عہدی کی اور پھر ان کا جو ہے وہ قتل ہوا۔ پھر جب اموال غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا اور یہود خیبر سے جلا وطن کرنے ہو گئے، اور معاہدے میں بھی یہی طے ہوا، مگر یہود نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسی سرزمین میں ہمیں جو ہے وہ رہنے دیجئے، ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں گے، کیونکہ ہمیں آپ لوگوں سے زیادہ اس کی معلومات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے پاس نہ اتنے غلام تھے جو اس کی دیکھ بھال کرتے، اور نہ صحابہ کرام کے پاس اتنی زیادہ فرصت تھی کہ یہ والے کام سر انجام دیتے۔ ظاہر ہے وہ اپنے مشن پہ تھے اور اپنے پیغام کو آگے پہنچانا اور اس کو دین کو قائم کرنا اس میں مصروف تھے، تو اس لیے آپ نے خیبر کی زمین میں اس شرط پر یہود کے حوالے کر دی کہ ساری کھیتی اور تمام پھلوں کی پیداوار کا آدھا یہود کو دیا جائے گا، اور جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوگی اس کو برقرار رکھیں گے، جب چاہیں گے جلا وطن کر دیں گے، یعنی کہ اگر وہ کوئی سرکشی کریں، خرابی کریں تو اس وقت ان کو نکال دیا جائے گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کی پیداوار کا تخمینہ لگایا کرتے تھے، یعنی کہ حساب کتاب کیا کرتے تھے، اور خیبر کی اس طرح سے تقسیم کی گئی، اسے 36 حصوں میں بانٹ دیا گیا، ہر حصہ 100 حصوں کا جامعہ تھا، اس طرح کل 3600 جو ہے وہ حصے بنے۔ خیبر کے اموال غنیمت کی کثرت کا اندازہ جو ہے وہ پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ سے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے، انہوں نے فرمایا جو ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ آسودہ نہ ہوئے تھے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی۔ اب آپ دیکھیں کھانے میں کھجور، اور وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں ملتی تھی۔
اور نیز جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے امداد کے طور پر انہیں دے رکھے تھے، کیونکہ اب ان کے لیے خیبر میں مال اور کھجور کے درخت مل گئے تھے ان کو نا، تو پھر انہوں نے ان کا جو ہے وہ واپس کر دیے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری جو صحابہ کرام تھے وہ بھی تشریف لے کے آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بھی آئے، وہ ان کے ساتھ ہی آئے نا، کہ جو ہے وہ وہاں پہ تھے، ان کے پاس چلے گئے تھے حضرت جعفر بن طیارہ ذرا کے پاس، اور جب پھر وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے ساتھ ہی یہ صحابی بھی جو ہے وہ آئے۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بلانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ زمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور اس سے کہلوایا تھا کہ ان لوگوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ روانہ کر دے، اور یہ پھر افراد سارے اکٹھے آ گئے۔ یہ کل 16 آدمی تھے، ان کے ساتھ ان کے بچے اور عورتیں بھی جو تھیں، جو اور اسی دوران میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی۔ حضرت صفیہ کا شوہر جو پہلا تھا وہ کنانہ بن ابی الحقیق اپنی بدعہدی کے سبب جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا، اور حضرت صفیہ جو ہے وہ قیدی عورتوں میں شامل ہو گئیں۔ اور جب ساری عورتیں جمع تھی تو حضرت دحیہ بن کلبی جو تھے انہوں نے پیارے سے سم سے کہا کہ مجھے کوئی لونڈی عطا کر دیجئے، تو آپ نے ان کو عطا فرما دیا۔ جب ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کیا، کیونکہ حالانکہ وہ آپ وسلم کے شان ہے، پھر آپ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو ایک اور لونڈی جو ہے وہ عطا کی، اور حضرت صفیہ کے اوپر اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور پیارے سے سم نے انہیں آزاد کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان سے شادی ہو گئی، اور آزادی ہی کو ان کا حق مہر جو ہے وہ قرار دے دیا گیا۔ اور ان کے چہرے پہ ایک دفعہ ایک نشان دیکھ کے پیارے سے نے پوچھا کہ یہ کیسا نشان ہے، تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے، باخدا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کوئی تصور بھی نہ تھا، انہوں نے کبھی وہ کہتی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا یہ بادشاہ جو مدینے میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو، یعنی کہ اس خواب کی یہ تعبیر تھی، تو وہ جو اس نے تھپڑ مارا تھا اس کا وہ نشان تھا، تو انہوں نے پھر بتایا۔ اب جو ہے وہ اسلام بن مشرق کی بیوی جو زینب بنت حارث تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی ہوئی بکری کا ہدیہ اس نے بھیجا۔ اس نے پوچھ رکھا تھا کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا گوشت کا حصہ زیادہ پسند ہے نا، تو انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کو جو ہے وہ دستی کا گوشت جو ہے وہ پسند ہے، تو اس نے ساری بکری میں زہر ملا دیا اور دستی جو تھی اس میں زیادہ زہر ملا دیا، اور یہ یہودی تھی۔ اب دیکھیں کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی آخری وقت تک انہوں نے کوششیں کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا بنو قریظہ نے بلایا اور اوپر سے جو ہے وہ پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا، آپ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، خبردار کر دیا تھا، وہاں سے تشریف لے گئے، کبھی جادو کیا کبھی کچھ کیا، اور اب پھر یہاں پہ بالکل جو ہے وہ زہر کھلا دیا۔ آپ وسلم کے سامنے جب گوشت آیا آپ نے دستی جو ہے وہ اٹھائی اور اس کا ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے سے پہلے ہی تھوک دیا اور فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بلایا تو انہوں نے اقرار کر لیا۔ آپ نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہیں تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ اور ایک صحابی حضرت بشر بن براج ہے، انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ موت ہو گئی۔ اور پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جب صحابی جو ہے وہ اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی تو پھر اس کے جو ہے وہ بدلے پہ اس عورت کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اب آپ دیکھیں، اور ایک سیرت میں ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اس کی وجہ سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دنوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی رہی۔ یہ جو زہر دیا گیا تھا اس کا اثر رہا تھا، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کھایا نہیں، نگل دیا، لیکن وہ والا حصہ زیادہ زہریلا تھا، تو اس زہر نے جسم کے اوپر اثر کیا اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے تکلیف میں رہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو یہاں اس جگہ پہ رک کے سوچیں کہ کتنی تکالیف اٹھانی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور کون سی تکلیف نہیں برداشت کی۔ احد میں کس طرح سے گرے، چوٹ لگی، دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں کھب گئیں، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، مکہ کے مظالم علیحدہ، اور پھر یہ والی تکالیف جو ہے وہ علیحدہ، اور ہر موقع پہ قتل کرنے کی سازشیں، اور
جو ہے وہ یہاں تک کہ پھر اب زہر دے دینے کا واقعہ. تو یہ کتنی زیادہ تکالیف اٹھائی ہیں پیارے صلی نے مجھے اور آپ میرے اور آپ تک دین پہنچانے کے لیے. تو ہم پھر بھی اس دین کے اوپر عمل نہ کریں جو کہ ہمیں اتنی سہولت اور آسانی سے میسر ہے, اور اتنی سہولت اور آسانی کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, آرام سے آن لائن سن رہے ہیں, ہمیں آسانی ہے, ہمیں نماز پڑھنے پہ کوئی جو ہے وہ تنگ نہیں کرتا, ہماری راہ میں جو ہے وہ پتھر اور کنکر نہیں پھینکے مارے جاتے, نہ ہمارے اوپر کوڑا انڈیلا جاتا ہے, نہ ہمیں کچھ کہا جاتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں مارا پیٹا نہیں جاتا کہ کیوں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہو. ہمارے لیے سہولت ہی سہولت ہے, آسانی ہی آسانی ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم نماز کو بر وقت ادا کر سکیں, یا ہم اپنے قرآن کو ریگولر کھول کے پڑھ سکیں یا سمجھ سکیں, یا اس کا کہ جو پیغام پیارے سے نے پہنچایا اس کے لیے ہی میں اور آپ جو ہے وہ وقت نکال سکیں. تو یہاں ضرور مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا تکالیف برداشت کی, اور ہم اس دین کو آگے پہنچانے میں تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر رہے. ہمارے پاس تو ہر طرح کی سہولتیں جو ہے وہ گاڑیاں بھی موجود ہیں. اور جنگ خیبر میں پھر کیا ہوا کہ مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں تقریباً جو ہے وہ 18 جو ہے وہ شہید ہوئے صحابہ کرام, اور یہود کے مقتولین کی تعداد جو ہے وہ 93 ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہنچ کر موسیٰ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیجا تھا, لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی. اب یہ فدق ہے یا فدق ہے اس پہ زیر زبر نہیں ہے. تو مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا کہ ان کے دلوں پر روب پڑ گیا, انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آدمی بھیجا, اور اہل خیبر کے معاملے کے مطابق جو ہے وہ فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مساہلت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش جو ہے وہ قبول فرما لی. پھر وادی القریٰ جو ہے خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القریٰ تشریف لے گئے. وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی, ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی. جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا, اور پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے, بہت زیادہ انہوں نے تیر چلائے. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام مارا گیا. لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے. لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا 2 تسمے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 1 تسمہ یا 2 تسمے آگ کے ہیں, یعنی کہ حکم یہ تھا نا کہ جو بھی مال غنیمت ہے سارا لا کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھیر کر دیا جائے, اور پھر وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تقسیم کریں. تو اب وہ جنگ میں شہید ہو رہے ہیں, لیکن اس خیانت کی بنا پہ ان کی شہادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی, بلکہ کہا گیا کہ ان کے لیے آگ ہے, اور وہ چادر جو چوری کی تھی وہ آگ بن کے چھا رہی ہے. جب یہ سنا تو کسی کے پاس تسمہ یا 2 تسمے تھے تو وہ بھی انہوں نے لا کے رکھ دیے. جب سنا کہ وہ آگ بن کے جو ہے وہ انسان کے اوپر آئیں گے, تو دیکھیں امانت میں خیانت کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی خرابی ہے, اور کتنی بڑی برائی ہے کہ یہ شہادت جیسے امر کو بھی جو ہے وہ خراب کر دیتی ہے. تو ہمیں جو ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے, امانت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی, اور پورے لشکر کا علم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا. ایک پرچم حباب بن منذر کو دیا, اور تیسرا پرچم عبادہ بن بشر کو دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی جو ہے وہ دعوت دی, انہوں نے قبول نہ کیا, اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا. اب مسلمان جو غزوات کر رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور پیغام کو پہنچانے کے لیے اور نظام کو نافذ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے دعوت دی جا رہی ہے. جب وہ دعوت نہیں مانتے اور برسرے پیکار رہتے ہیں, آگے سے جنگ ہی کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں, تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے. اور پھر جو ہے وہ نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے, پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور انہیں اسلام اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے. اسی طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی. دوسرے دن صبح پھر آپ تشریف لے گئے, لیکن ابھی سورج نیزہ برابر بھی نہ بلند ہوا تھا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا. یعنی آپ نے بزرگ قوت فتح حاصل کی, اور اللہ نے اموال کو آپ کی مال غنیمت کو آپ کے اس میں دے دیا تصرف میں, اور صحابہ کرام کو بہت سا ساز آسمان جو ہے وہ ہاتھ آیا.
پھر پیارے وسلم نے وادی القرا میں 4 روز قیام فرمایا اور جمال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم فرما دیا، البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور ان کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا، یعنی کہ وہ پیداوار کا نصف جو ہے وہ دیتے رہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ خود جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے رہے اور یہاں رہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ طائمہ کی وادی ہے اور پھر مدینہ کی جو ہے وہ واپسی ہوئی ہے، اور رستے میں مدینہ جب جا رہے تھے تو لوگوں نے اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا، پکارنے لگے اللہ کو، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ اور پھر جب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا، اخیر رات میں راستے میں جگہ پڑاؤ ڈالا، حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی کہ صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی اور جو ہے وہ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے ہی سو گئے اور آنکھ لگ گئی سب کی، اور پھر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد آپ سب سے پہلے بیدار ہوئے، پھر آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس میں پیش آیا اور ایک روایت کے مطابق کسی اور میں، اور پھر سریہ ابان بن سعید ہے، اور اس کے بعد غزوہ ذات الرقاع ہے، یہ بھی 7 ہجری میں ہے۔ اور اسے ذات الرقاع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ذات الرقاع کہتے ہیں چیتڑوں والا، وہ جو جس سے ہم اپنی پنجابی میں کہتے ہیں لیرے یا ٹاکیاں، چیتڑے یعنی کہ ٹاکیاں کپڑے اس طرح سے باندھنے پھٹے پرانے، کہ وہ زیادہ جو ہے وہ انہوں نے سفر، چونکہ ایک اونٹ تھا اور 6 افراد سوار ہونے والے تھے تو باقی سارے افراد پیدل چلتے تھے تو پاؤں زخمی ہو جاتے اور جو ہے پھر وہ کپڑے لپیٹتے، وہ پٹیاں لپیٹتے، تو اس لیے اس کا یہ نام جو ہے وہ پڑا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے 3 بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کی، اور تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے اور تنگ کرتے اور ستاتے تھے۔ اور پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خیبر کے بعد اس کے طرف جو ہے وہ توجہ کی، اور مدینہ منورہ کا انتظام حضرت ابو ذر یاسر، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کے حوالے کیا، اور 400 یا 700 صحابہ کرام کی مائیت میں بلاد نجد کا جو ہے وہ رخ کیا، اور یہاں پہ پھر رستے میں آپ نے صلاۃ خوف بھی جو ہے وہ پڑھی، اور یہ جو پٹیاں پاؤں پہ لپیٹی اور بار بار یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کا سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کی قسم کے ہمراہ نکلے، ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے، اور ہمارے پاؤں قدم چھلنی ہو گئے، میرے دونوں پاؤں بھی زخمی ہو گئے اور ناخن بھی جھڑ گیا، اور پھر ہم اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ پٹیاں اور چیتھڑے لپیٹتے تھے، اسی لیے اس کا ذات الرقاع جو ہے وہ نام پڑا۔ تو میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں آیا وہ شعر کہ راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ چھاؤں کم، راہ وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ چھاؤں کم، لیکن اس راہ پر چلنے والے خوشی رہے پچھتائے کم۔ اور پھر صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں پیارے وسلم کے ہمراہ تھے، دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو پیارے وسلم کے لیے اس کو چھوڑ دیتے، پیارے وسلم نے پڑاؤ ڈالا درخت کے نیچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگ گئی تو اسی میں جو ہے وہ ایک مشرک آیا اور اس نے آ کے تلوار سونت لی اور کہا کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اور اس کی جو ہے وہ ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور پھر وہ شخص وہاں بیٹھا ہوا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہمیں پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، ہم پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ رابی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا جو ہے وہ واقعہ بتایا۔ اور پھر آپ نے پھر جب تلوار اٹھائی اور آپ نے فرمایا تمہیں مجھ سے کون بچایا تھا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی کہ احسان کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں میں آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ اور حضرت جابر کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔
اور پھر صلاۃ خوف کی ہی یہاں جو ہے انہوں نے واقعہ جو ہے وہ درج کیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی واقعہ ہے کہ غزوہ سے واپسی پہ صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا، اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ صحابہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا، چنانچہ وہ رات کے وقت آیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمی یعنی عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پہرے پہ معمول کر رکھا تھا۔ جب وہ آیا تو عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور اسی حالت میں اس نے ان کو تیر مار دیا۔ انہوں نے نماز توڑے بغیر تیر نکال کے پھینک دیا، دوسرا مارا، تیسرا مارا، وہ نکالتے رہے۔ اور جب ان کو ہوا کہ جو ہے وہ یہ دشمن زیادہ نقصان نہ پہنچا دے لوگوں کو، تو پھر سلام پھیر کے فارغ ہو کے اپنے ساتھی کو جگایا۔ تو ساتھی نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ جگایا، یعنی کہ اتنے تیر لگے اور پھر تو انہوں نے کہا میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں۔ اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی قرآن پاک سے کس قدر زیادہ محبت۔ ہمیں تھوڑی سی مصروفیت، میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں، تھوڑی سی مصروفیت آتی ہے تو روزانہ کا سبق اور قرآن جو ہے ہم فوراً آگے پیچھے کر دیتے ہیں، تو انہوں نے پڑھتے ہوئے اس کو نہ چھوڑا اپنی نماز کے دوران، اور اتنے جو ہے وہ تیر بھی کھائے اور ان کو ویسے ہی نکال دیا۔ تو کس قدر زیادہ ان کو محبت تھی اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کے کلام کے ساتھ۔ ایسی ہی محبت اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے اور ہم بھی جو ہے وہ سب سے زیادہ اپنے رب اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے دین اسلام سے، اپنے قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ پھر 7 ہجری کے چند سرایہ ہیں، سریہ قدید ہے، سریہ حسمی ہے، سریہ تربہ ہے، سریہ دھافِ فدق ہے، سریہ میفا ہے، سریہ خیبر ہے، اور سریہ یمین اور جبار ہے، اور سریہ غابہ ہے۔ یہ بھی چھوٹے چھوٹے سریہ جو ہے وہ ہوئے ہیں اس دوران، اور آگے جو ہے وہ پھر ہم پہنچ جائیں گے عمرہ قضا کے اوپر، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم دیکھیں گے۔ جو ہم نے پڑھا اور سیرت میں سے سیکھا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔